الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو احساسات کا مرکز بنایا، اور انسان جتنے بھی احساسات رکھتا ہے، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے، دل اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار انسانی جذبات کے لیے دل کو مخاطب کرتا ہے، اور بار بار دل کے متعلق یہ زور دیتا ہے کہ دل کی صحت سے روح صحیح رہتی ہے، اور دل کی بیماری سے روح بیماری کو پکڑ لیتی ہے۔ انسانی روح بنیادی طور پر پاک ہے اور بالکل صاف اور شفاف ہے، لیکن دل کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان کی روح تک کبھی کبھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالک لذکریٰ، اور اس قرآن میں نصیحت ہے، یہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے، یہ قرآن تمہیں یاد دلاتا ہے، لمن کان لہ قلب، جس انسان کے سینے میں دل ہے، او القی السمع، یا وہ غور سے اسے سنتا ہے، وہو شہید، اور وہ اس کے مضامین اور اس قرآن کو سنتے ہوئے اپنے دل کو اور دماغ کو حاضر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار انسانی جذبات کے لیے، اس کے اظہار کے لیے دل کا ذکر کرتے ہیں۔ ہدایت بھی اور گمراہی بھی دونوں کی نسبت قلب کی طرف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو سب سے بڑی چیز اور قوت انسان میں احساسات ہیں، اور احساس کا مرکز دل ہے۔ آپ اس کو عام مثال میں سمجھ لیں، احساس کا مرکز دل ہونے کی وجہ سے بھوک محسوس ہوتی ہے، اور کتنے ہی اہم کام زندگی اور موت کے مسئلے میں بھی ہو تو ہر تھوڑی دیر کے بعد دل یہ احساس دلاتا ہے کہ تم بھوکے ہو، کھانا کھاؤ۔ پیاس اس سے بھی زیادہ شدید ہے، اور انسان پیاس کے عالم میں اہم سے اہم کام میں بھی بار بار متوجہ ہوتا ہے کہ کہیں سے پانی ملے اور پیاس مٹے۔ اور جب کوئی چیز دل سے اتر جائے تو پھر اسے دماغ سنبھال لیتا ہے، اور احساس خیال میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور انسانی زندگی کی یہ حقیقت احساس سے نکل کے خیال کے درجے میں آ کے
اپنی اہمیت کو کم کر بیٹھتی ہے۔ محبت ہے، احساس ہے، اور جتنی جتنی محبت کم ہو گئی اتنا اتنا خیال ہے، احساس نہیں ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور باپ کا احساس اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ایک نئی چیز زندگی میں آئی، ایک کھلونا نیا مل گیا، ایک چیز نئی مل گئی، اس سے محبت کا احساس، اس کے رونے کا احساس، اس کے کھانے کا احساس، ہر چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اور جتنا وہ بڑا ہو جائے اور جتنا وہ نظروں سے اوجھل ہی کیوں نہ ہو جائے، احساس خیال میں ڈھل جاتا ہے، اور بچے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر سب کے متعلق خیال رہتا ہے۔ ممکن ہے ایک آدھ کے متعلق احساس رہے، مگر وہ بات نہیں جو پہلے تھی۔ زندگی کی اور چیزوں کا بھی یہی حال ہے۔ احساس رہے کہ دکان کھولی ہے، صبح صحیح وقت پہ آنا ہے، صاف کرنی ہے، مال نیا لانا ہے، اور یہ احساس جب خیال میں ڈھل جائے اور انسان کی قوت احساس کم ہو جائے تو پھر دماغ میں چیزیں رہتی ہیں، دل اس سے آہستہ آہستہ ہٹتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک یہی حال اللہ کے ان بندوں کا تھا جو قرون اولیٰ میں تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی کہ اللہ ان کی زندگی میں آخری لمحے تک احساس کی حالت میں رہا۔ اللہ ان کے لیے ایک محسوس کرنے والا وجود تھا، اور وہ اللہ کا احساس کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا اور فوراً اٹھے اور اٹھ کے عبادت کے لیے وضو کیا، تیاری ہو گئی کہ اللہ کا احساس ہے کہ اللہ اس وقت پر پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، اور اللہ خود تو کیا پکارے، اس نے ایک آدمی کو مقرر کیا ہے، اور وہ آدمی اپنی طرف نہیں بلا رہا، وہ تو کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ روزہ احساس تھا کہ اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے اور میں نے یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ روزہ رکھ کر اگر جھوٹ بولو گے تو لیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اس روزے کی۔ ڈرتا تھا، بچتا تھا، اس لیے کہ اللہ قوت احساس کا ہدف تھا۔ یہ قوت احساس جب ختم ہو جائے تو پھر اللہ ذہن میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خیال کبھی کبھی آتا ہے، اور اللہ کا خیال ہوتے ہوتے اتنا کم پڑتا ہے کہ حالت گناہ میں اللہ اگر یاد آ جائے تو الجھن ہونے لگتی ہے اس خیال سے بھی کہ یہی وقت رہ گیا تھا خدا کو یاد کرنے کا، یہی وقت رہ گیا تھا اذان دینے کا، کسی طرح اس چیز کو مٹاؤ اور قوت خیال سے بھی اللہ کو نکالو۔ ہے وہ مومن، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ مسلمان، کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، چندہ بھی دے دیتا ہے، لیکن اللہ کو اس قوت خیال سے نکالنے کا جذبہ ہمیشہ جوان اور ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ فرق اتنا سا رہ گیا ہے کہ کافر ایک سچی اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، کافر سچائی کے ساتھ جیتا ہے، مومن ایک گندی اور جھوٹی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا قول یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، جنت اور جہنم ہے،
اور اس کا فعل یہ بتاتا ہے کہ گویا یہ خدا کو مانتا ہی نہیں۔ اس مسلمان کا عمل یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اس کا عمل یہ کہتا ہے کہ میں نے مر کے کسی کو جواب نہیں دینا، اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ کوئی حساب و کتاب اور کوئی قبر سے دوبارہ اٹھنا نہیں ہوگا، میں جو چاہوں سو کروں، مجھ پر کوئی حاکم اور اختیار کسی کا نہیں ہے۔ انسان کا نفس اور نفس امارہ اس کی جبلت بن جاتا ہے، اور جبلت جہاں پر تباہ ہو جائے، بگڑ جائے، اور انسان کا نفس اتنا غالب آ جائے کہ وہ اپنی خواہشات کو بلا روک ٹوک کے اور بغیر کسی لگام کے استعمال کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روح کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کافر سچا ہے، اس کے نزدیک آخرت کچھ نہیں ہے، اس کے نزدیک اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، اس کے نزدیک سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے پہ گزارے، وہ اس دنیا سے محبت بھی کرتا ہے، اچھی طرح گزارنے کی کوشش بھی کرتا ہے، وقت کی بھی پابندی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ میری زندگی خراب ہوگی، میری عزت کم ہو جائے گی، وقت کی پابندی نہیں کروں گا تو آیا ہوا رزق واپس چلا جائے گا۔ اس لیے کافر اس زندگی کو آخری اور پہلی زندگی جانتا ہے، اس زندگی کے ساتھ سچا ہے، اور مسلمان اس زندگی کو اپنی آخری زندگی نہ جاننے کے باوجود اس جہان میں بھی جھوٹا اور آخرت میں بھی جھوٹا۔ اسی کے قوت خیال سے بھی اللہ نکل گیا۔ اللہ کا خیال ناگوار گزرتا ہے، کہیں پیسے دینے پڑ جائیں تو طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے، کہیں کوئی ایسا گناہ چھوڑنا پڑ جائے جو شدید مجبوری کے عالم میں چھٹتا ہے تو مدتوں افسوس رہتا ہے کہ خدا نے یہ کیوں کیا۔ عین موقع پہ تیار ہو کے گھر سے نکلے اور بارش شروع ہو گئی اور عین موقع پہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو جو زیادہ ہی ایمان ہے تو اللہ کو گالیاں دیتا ہے، تقدیر کو گالیاں دیتا ہے کہ اس موقع پہ یہ مصیبت پیش آنی تھی، پتہ نہیں تھا کہ میری کریز خراب ہو جائے گی۔ یہ وہ عملی زندگی کی مشکلات ہیں، اور جو حقیقی معنی میں مومن ہے اگر اس کی تصویر سامنے رکھیں تو مومن قوت احساس میں بھی اللہ کے ساتھ ہے، ہر موقع پہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا منشا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے کیا کہے گا، یہ جو کام کرنے لگا ہوں تو قیامت میں وہ مجھے کیا بتائے گا، مجھ سے خوش ہوگا، اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ دنیا جہان کی تمام نعمتیں اور نیکیاں اس احساس کے دائرے کے اندر آ جاتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، اللہ نے منع فرمایا ہے، یہ کام نہیں کرنا، وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کے سامنے پیسہ دینا ہے تو نظر پیش کرنی ہے، وہ شہنشاہ ہے، جتنا کچھ میرے پاس ہے در حقیقت اسی کا ہے، اور مجھے اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ مومن آدمی کا خیال بھی اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ اپنے خیالات میں بھی اللہ کو بسا لیتا ہے۔ اس شخص کے برعکس جس کا خیال جبلت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، انسانی نفس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور انسانی نفس اور خاص طور پہ نفس امارہ کے ساتھ جس آدمی کا خیال جڑ جائے اس کی زندگی کے 20 اور 30 سال اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی میں گزر جاتے ہیں۔ دنیا جہان کی کوئی بے حیائی نہیں ہے جو اس کے دماغ میں نہ آئے اور جبلت میں نہ آئے۔ اس کی جبلت، اس کی اندر کی طبیعت، اس کے نفس کا بگاڑ ایسا غالب آتا ہے کہ جتنا اس کا جیب اور جتنا مال اس کو اجازت دے، پیسہ اجازت دے، اتنا ہی وہ اپنے خیالات کو نافذ کرتا ہے۔
دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کو نہیں سنوار سکتی جس آدمی کی قوت فکر اس کی جبلت پر غالب آ جائے یا جبلت کے ساتھ جڑ جائے۔ جبلت انسان کی اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتی ہے، اور جبلت ہدایت کے تابع رہنے کی بجائے گمراہی کے تابع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ترقی ہوتے ہوتے فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اب تو نہیں لیکن فطرت جس جانور کے مطابق مسخ ہوئی تھی پچھلے زمانوں میں، اللہ ظاہر کی صورت بھی ویسے ہی بنا دیتا تھا۔ ان قوموں کی جبلت بے حیائی ان کی روح پہ غالب آ گئی تھی۔ اللہ بھی کہتا تھا کہ منافقوں جیسی زندگی بسر نہ کرو، بے حیا ہو اندر سے، ظاہر میں ہم تمہیں سور بنا دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تم اندر سے مال کے حریص اور لالچی اور حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر لوگوں کے مالوں کو ضبط کر لیتے ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم ظاہر میں اندر کے بھی کتے ہو، ظاہر میں بھی کتا بن جاؤ۔ بندر، مکاری، خدا کے دین میں نقب لگانا، یہ پچھلے زمانوں میں ہوتی تھی طبیعت۔ اللہ ظاہر میں بھی بندر بنا دیتا تھا تاکہ کوئی فرق نہ رہے ظاہر اور باطن میں، لوگ جانے کہ تم بندر ہو اندر سے بھی اور باہر سے۔ ذہن اور فکر میں لوگوں سے بغض رکھنا اور بغیر کسی وجہ کے لوگوں سے حسد میں مبتلا رہنا، اور بغیر کسی وجہ کے ہر سوچ نفرت پر مبنی، ہر سوچ لوگوں سے وحشت پر مبنی، انسانوں سے دوری، انسانوں کو کاٹو، انسانوں کو مارو۔ پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا تو اللہ ظاہر اور باطن کو ایک کر دیتا تھا، انسان سانپ کی شکل بنا لیتا تھا، انسان بچھو کی صورت میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اب بھی سب کچھ وہی ہے، فرق اتنا سا ہے کہ منافقت رہ گئی ہے، کفر نہیں رہا وہ والا جو پہلے تھا۔ اور مومن آدمی وہ کبھی اپنے احساس سے اللہ کو نہیں اترنے دیتا۔ آذان بعد میں ہوتی ہے، اور اس سے پہلے احساس ہوتا ہے کہ جا کے جھکنا ہے اور اپنے مالک اور مولا کے سامنے سر زمین پہ رکھ دینا۔ اس کی محبتوں کا مرکز اس کا پروردگار ہے، اس کے صبر کا مرکز اس کا پروردگار ہے۔ شکایت اور شکوہ تو درکنار، کبھی وہ کہتا ہے جس حال میں آپ نے رکھا ہے بس خوش اور راضی ہوں، آپ راضی رہیں، مسئلہ میرا اتنا نہیں ہے جتنا آپ کی خوشی کا ہے۔ میں کیا پیش کروں؟ جان پیش کروں، اولاد پیش کروں، مال پیش کروں، کیا چیز پیش کروں جس سے آپ مجھ سے راضی اور خوش رہیں؟ قوت خیال میں بھی اللہ رہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ گندگی وہاں پر جگہ نہیں پاتی، خرابی وہاں پر جگہ نہیں پاتی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے نفوس اتنے مقدس اور پاکیزہ ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تبوک سے آتے ہوئے رات کو چراغ جلتے دیکھے، اور آپ نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا چیز ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رات گئے، یہ گھروں میں جو روشنی ہے، چراغ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ یہ ان خواتین کے اڈے اور ان کے گھر ہیں جو گناہ کی دعوت دیتی ہیں۔ اتنے نفوس قدسیاں ہیں کہ ذہن میں خیال تک نہیں آیا کہ یہ بات بھی ہو سکتی۔ مومن کے خیال میں بھی اللہ رہتا ہے، اور اس احساس اور خیال کے بعد تیسری چیز قوت عمل آ جاتی ہے۔ اگر احساس بھی گناہ سے جڑا ہوا ہے، خیال بھی گناہ سے جڑا ہوا ہے، تو عمل میں کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، صرف پیسہ ہے۔ پیسہ اگر ہو تو شراب کی بوتل بھی اچھی ہے، پیسہ نہ ہو تو حسرت سے دیکھتا رہتا ہے کہ کاش اس مقام اور مرتبے تک پہنچے
یہ روح کا مسخ ہونا، یہ خیال کی بربادی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیے اور وہ اپنے نامہ عمل میں قیامت کے دن اس گناہ کو پائیں گے، محض اس حسرت میں مارے گئے کہ کاش ہمارے بس میں ہوتا اور ہم یہ بھی کر گزرے۔ یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ام للانسان ما تمنا، کیا ہم آدمی کو ہر وہ چیز دے دیں جس کی اسے خواہش پیدا ہوتی ہے؟ ہر اس جانور کی طرح بے لگام اس کو چھوڑ دیں جو محض اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے علاوہ کوئی دنیا نہیں جانتا؟ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسانوں تم جو کچھ کرتے ہو اس پہ تمہارے اعمال پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی جو محنت ہے ان قریب ہم جائزہ لیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کام کرتا رہا ہے۔ مومن کی قوت احساس، خیال اور پھر اس کے تحت عمل، ہر چیز اسے اللہ کے قریب کرتی ہے، حتیٰ کہ کافر کا قتل کرنا بھی اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور مومن ایسا اچھا اور صاف اور پاکیزہ، اور آدمی اگر اپنی قوت احساس، خیال اور عمل میں پھر آ جائے اور وہ خدا کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہے تو پھر اس انسان کا نام منافق ہو جاتا ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ میری ذہنی صلاحیتیں کہاں ہیں، میں کیا چیز سوچتا رہتا ہوں۔ یہ فکر کی تطہیر اس نفس پہ قابو پانے کا نتیجہ ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، اور یہ فکر کی تطہیر روح میں اتنی طاقت پیدا کرتی ہے اور روحانیت کے میدان میں ایسی طاقت فراہم کرتی ہے کہ پھر وہ جنید اور بایزید کے مقام تک پہنچتا ہے۔ آسمان سے آنے والی برکات اس کی روح میں دھنس جاتی ہیں، سچے خواب اسے دکھائی دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے پاکیزہ نفوس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اسی لیے جب وہ مرتا ہے تو اس کی روح آنن فانن یہاں سے اٹھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان کے فرشتے جب وہ روح گزرتی ہے تو سلام کرتے ہیں اس روح کو اور کہتے ہیں کیا پاک روح ہے، خوشبو پھیل گئی، دیکھو کیا پاک روح ہے، اور پہلا ٹھکانہ اس کا مستقر ٹھیک اللہ کے عرش کے نیچے جا کے رک جاتا۔ اس لیے ہم سوچیں کہ ہماری قوت خیال کہاں صرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی سمجھ کی توفیق۔